بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. بس ٹوڈے پروگرام میں بھلی کار ماں زہیب کاکا. ناظرین, پاکستان ایک اڑو خود کفیل ملک ہے جنہیں جیکڈ اصل ڈسوں تو ہر شے کی موجودگی اللہ سائیں طرفاں کے پاکستان میں ملل ہے. جیکڈ میں گال کرنا چاہیاں ایگریکلچر حوالے سے یا جگر میں گال کرنا چاہیے انڈسٹریز کے حوالے سے, تو پاکستان میں نہ صرف ایگریکلچر بلکہ پاکستان ایگریکلچر کنٹری کے طور تے ٹھہو, پر صرف ایگریکلچر ہی نہ انڈسٹریز کے حوالے سے پاکستان تمام گھنو ڈیولپ تھیا. ان باوجود جو پاکستان اکنامک انڈیکیٹرز جن سو اتری خاصی ورسٹ پکچر شو کر رہے ہیں. جن انہوں تے گورنمنٹ کی پالیسیز پالیسی میکرز اکنامک مینیجرز وہ ان مت صحیح طرح سے غور وچار نہ کرنا تو اکنامک انڈیکیٹرز اجا جو سو خراب تھن جا چانسز بھی آئیں. ان بجٹ کا صورت حال رہی وہ بھی تمام خراب رہی. سب کا بیسک ریزن جو یہ بھی تھی سکے تو ہیر گورنمنٹ کے طرفاں یہ بھی بیان آیا ہوا تو یہ بجٹ ہوندی یا بجٹ عوام دوست نہ ہوندی. تو ان ساری صورت حال سے ڳالهائڻ لاءِ خاص کر اکنامک انڈیکیٹر سے ڳالهائڻ اسان گڏ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر ایوب ماہر صاحب, جو نہ صرف ایک معاشی ماہر اقتصادی ماہر بلکہ سینئر تجزیہ نگار بھی ہیں. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دا شو سر. سر سب سے پہلا کوشچن میرا آپ سے یہی رہے گا کہ کرنٹ اکنامک سچویشن کو آپ کس طرح سے انالائز کر رہے ہیں؟ زہیب صاحب دیکھیں, کرنٹ سچویشن کو میں دو طرح سے میں چاہوں گا اس کو الگ الگ ڈسکرائب کیا جائے. پہلے تو جس طرح آپ نے ابھی انڈیکیٹ کیا کہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز, وہ ظاہر ہے کسی بھی اکانومی کا ایک انڈیکیٹ جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں اس کی اوور آل پکچر ضرور ریپرزینٹ کرتے ہیں. لیکن ماضی میں بھی ایسا بہت مرتبہ اس چیز کو آبزرو کیا گیا کہ جو گولڈن ایرا تھا اکانومی کا 60s میں, اس کے بعد 80s میں, اور پھر ریسنٹلی پرویز مشرف رجیم میں بھی اکنامک انڈیکیٹرز امپروو, میکرو اکنامک انڈیکیٹرز میں امپروومنٹ بہت ویزیبل تھی نظر آئی. لیکن وہ انڈیکیٹرز جو ہیں اس وقت بھی ان تینوں ایراز میں آپ دیکھیں کہ وہ جو سوشیو اکنامک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, جو سوشل انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, اس سے میچ نہیں کر رہے تھے. آج بھی جب ہم بات کر رہے ہیں کہ فارن ایکسچینج ریزروز میں امپروومنٹ آئی ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ اگرچہ بڑھا ہے لیکن ایکسپورٹ میں امپروومنٹ آئی ہے, اس کے کازز میں بھی ڈسکس کروں گا. لیکن ان تمام امپروومنٹس کے باوجود ماضی میں دیکھیں ایک وقت کہا جاتا تھا کہ اسٹاک انڈیکس جو ہے یہ بیرومیٹر اکانومی کا, اور اس نے بڑی تیزی سے گرو کیا. لیکن اس میں ہمیشہ یہ نظر آتا رہا کہ ملک میں بہت سارے ویزیبل ایسے انڈیکیٹرز تھے جن سے اس چیز کو کنکلوڈ کیا جا سکتا ہے کہ کنٹری میں بہت تیزی سے پاورٹی انکریز ہوئی تھی, سوشل پرابلم بہت آئی تھی. اب اس چیز کو آپ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کچھ بھی کہہ رہے ہوں, لیکن جب آپ کے ارد گرد غربت نظر آ رہی ہوگی, جب آپ کو جگہ جگہ بیگارز نظر آ رہے ہیں, جب ان امپلائمنٹ ویزیبل نظر آ رہی ہے کہ لوگ ان امپلائی ہیں, انفلیشن نظر آ رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں مہنگائی ہو رہی ہے, تو میکرو اکنامک انڈیکیٹر چاہے کوئی بھی پکچر دے رہے ہوں وہ اس کو لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے. تو وہ ایک الگ سے انڈیکیٹر ہے. دوسرا, اب جب آپ میکرو اکنامی کی بات کر رہے ہیں, یس فارن ایکسچینج ریزرو میں امپروومنٹ آئی ہے, لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھیں فارن ایکسچینج میں جو امپروومنٹ آتی ہے اس کے 3 بڑے اہم ریزنز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ کا ٹریڈ بیلنس اگر پازیٹیو گیا ہو, آپ کی ایکسپورٹ سگنیفیکنٹلی اگر بڑھی ہو اور امپورٹ سے بہت زیادہ ہوں, وہ ایک ریزن ہو سکتا ہے جو کہ نہیں ہے پاکستان کے کیس میں. دوسرا انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہو, پورٹ فولیو میں آ رہی ہو, انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو انفلو بڑھتا ہے. انویسٹمنٹ کے انڈیکیٹرز کو اتنے زیادہ پازیٹیو نہیں ہے, پازیٹیو ہیں وہ, لیکن کوئی سگنیفیکنٹ اس میں ایسی چینج نظر نہیں آ رہی. تیسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کسی بھی طرح سے فارن ایکسچینج کے انفلوز ہو رہے ہوں جو کہ ہمارے ہاں ریمیٹنسز کی فارم میں ہو رہے ہیں, وہ ایک انڈیکیٹر ہے. دوسرا انڈیکیٹر ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹس یا گرانٹس آ رہی ہوں, وہ ایک ٹیمپریری انڈیکیٹر ہوتا ہے, وہ ہے. تیسرا ایک چیز کو جو لوگ اگنور کرتے ہیں اکثر کہ دیکھیں فارن ایکسچینج کے ریزرو جو ہیں پرویز مشرف رجیم میں بہت امپروو ہوئے, اس کے بعد اس میں ڈکلائن آنا شروع ہوا اور ایک صورتحال ایسی آ گئی جو 13 تک پہنچ گئے تھے, پھر 13 تک پہنچ گئے اور پھر 2 بلین پہ آئے واپس, باؤنس بیک ہوئے. تو یہ وہ صورتحال ہوتی ہے جہاں پہ انٹرنیشنل لا جو ہے وہ اس چیز کو پرمٹ کرتا ہے. وہ ایک میکینزم ڈیفائن ہے کہ جو کنٹریز IMF کی ممبر ہیں ان کو کیونکہ اپنے 6 ویک کے امپورٹس کی ریکوائرمنٹ کے ایکول ان کو فارن ایکسچینج بلڈ کرنے ہوتے ہیں. 6 ویک کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے ایکول فارن ایکسچینج ہونے چاہیے کنٹری میں, اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو کیونکہ انٹرنیشنل ٹریڈ میں LCs کھولنی ہوتی ہیں, تو LCs میں تو پیمنٹ عام طور پہ 6 ہفتے بعد ہوتی ہے. تو پھر اس صورت میں یہ خطرہ ہو جاتا ہے کہ یہ LCs جو ہیں یہ ایکسرسائز نہیں ہو پائیں گی اور پیمنٹ میں ڈیفالٹ ہو جائے گا. تو اس صورت میں لوگ اس کنٹریز کو پھر LCs اس کی ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور اگر اس کو اپنی ضروریات کی چیز جو ہیں فوڈ آئٹمز ہیں, پیٹرول ہے, مشینری ہے, اگر منگوانی پڑتی ہے باہر سے تو اس کی LCs کو آنر نہیں کیا جاتا. اس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں کہ وہ کنٹری پھر بینکرپٹ ہو جاتی ہے.
اس سے اوائڈ کرنے کے لیے انٹرنیشنل لا میں یہ پروویژنز دی ہیں کہ جو آئی ایم ایف کی ممبر کنٹریز ہے, آئی ایم ایف ان کنٹریز کی ہیلپ کرتا ہے, ان کے اتنے اسٹاک بلڈ کر دیتا ہے کہ ان کی ریکوائرمنٹ پوری ہوتی رہے, ان کی ایل سیز آنر ہوتی رہیں. تو اس ریکوائرمنٹ کے پوری کرنے کے لیے اگر آئی ایم ایف سے فارن ایکسچینج آ جاتا ہے تو وہ کوئی اچھا انڈیکیٹر نہیں ہے. وہ آپ کی اپنی کوششوں سے تو نہیں آیا, ٹریڈ سے تو نہیں آیا, ریزرو ضرور بلڈ ہو گئے, اس میں فارن ایکسچینج بھی ہے وہ جو آئی ایم ایف سے آیا ہے, اس میں جو ڈیٹس کی شکل میں آیا ہے, اس میں جو گرانٹس کی شکل میں آیا ہے, یہ سارے وہ انڈیکیٹر ہیں. فارن ایکسچینج ایسا نظر آئے گا کہ امپروو ہو رہا ہوگا. اچھا, یہاں پہ آپ کے آنسر سے اور جو میں کوشچن کرنے والا تھا اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھے, آپ کے آنسر سے دو چیزیں میرے سامنے آ رہی ہیں. ایک یہ کہ آپ نے آئی ایم ایف کا ذکر کیا, آئی ایم ایف کے یہاں سے جو ہمیں لون مل رہا ہے وہ ہمارے کسی بھی اس میں ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر میں یوز نہیں ہونا, وہ تو ہمیں آلریڈی پتہ ہے, نہ ایجوکیشن میں یوز ہونا ہے, نہ ہیلتھ میں ہونا ہے, کچھ بھی نہیں کرنا. اب فارن ایکسچینج میں اگر یوز کر رہے ہیں فارن ریزرو کو بڑھانے میں تو وہ بھی صحیح طرح سے یوٹیلائز نہیں ہو پایا, اگر میں یہاں پر یہ کرنا چاہوں. دوسری بات یہ کہ ہمیں اس چیز کو لینے کی ضرورت نہیں پڑتی جب آج ہم نئے نئے ٹیکس کے ریفارمس انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, نئے نئے سسٹمس انٹروڈیوس کروا رہے ہیں ایف بی آر کی طرف سے. تو اگر ہم جو ہمارا کرنٹ ٹیکس بیس چل رہا ہے, اگر کرنٹ ٹیکس سسٹم جو ہمارے چل رہے ہیں ان کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے, لائک میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں, ہم نے بات کی کہ ایگریکلچرل پروڈکٹس کے اوپر ٹیکس لگایا جائے, لیکن میں یہاں پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں, ایگریکلچر جو لوگ ہیں, جو زمیندار لوگ ہیں, ان پر ٹیکس لگایا جائے تاکہ وہ انکم ٹیکس کہا جائے ان کو, ایگریکلچر پروڈکٹس پر ٹیکس نہ لگایا جائے. تو اس طرح سے اگر امپروومنٹس آتی تو شاید ہمیں آئی ایم ایف کی طرف بھی جانا نہیں پڑتا. ایبسلیوٹلی ایگری. وہ جو اب ایگریکلچر ٹیکس ہے اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ ایگریکلچر کی کموڈیٹیز پر جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے, جس کو سیل ٹیکس کی فارم میں کہا جاتا ہے, جو اس کی پرائز میں شامل ہو جاتا ہے, لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اس طرح کے ٹیکس کی بات ہو رہی ہے. جب ہم ریکمنڈیشن, میں خود ریکمنڈیشن آپ کے پلیٹ فارم سے دیتا رہا ہوں کہ اس انکم پہ ٹیکس ہونا چاہیے, لیکن انکم ٹیکس کی بات ہو رہی ہے, ایگریکلچر کی کموڈیٹیز پر ٹیکس کی بات نہیں ہو رہی. اور انکم ٹیکس ظاہر ہے اس کو ملے گا جو ہائی انکم گروپ ہوگا, جو ارن کر رہا ہوگا, اس پہ صرف لگے گا. یہ سب پر نہیں لگا کرتا جو انکم ٹیکس کا پرنسپل ہے. تو ظاہر ہے اس کی, اور جو امپروومنٹ آ رہی ہے, دیکھیں اس میں پرابلم کیا ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں تمام برائیوں کی جو جڑ جہاں سے شروع ہو رہی ہے, پہلا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم ایکسپورٹ کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں, ایکسپورٹیبل کموڈیٹیز کو ہم انڈکٹ نہیں کر سکے, انجیکٹ نہیں کر پا رہے, ہم کمپیٹیٹیونیس کو اچیو نہیں کر پا رہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہماری ایکسپورٹ جو ہیں وہ امپورٹ کے مقابلے میں اگر کم ہوں گی تو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوگا, اور ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے تو آپ کا فارن ایکسچینج تو پھر باہر جاتا رہے گا, آپ لائیں گے کہاں سے؟ فارن ایکسچینج باہر جائے گا. دوسرا اس سے یہ نقصان ہو رہا ہے کہ جب یہ انڈیکیٹر آ رہے ہیں کہ ہمیشہ ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں تو ہم پہ, ہماری مارکیٹ پہ, کرنسی مارکیٹ پہ پریشر آئے گا, اور پریشر آنے سے روپی کی ویلیو جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو رہی ہوگی, اور اس کے بعد اور زیادہ کرنسی چھپے گی, اور کرنسی چھاپنی. اور دوسرا ہے کہ جب ڈی ویلیو ہو رہی ہوگی تو اس کا سمپل مطلب یہ ہوگا کہ وہ چیزیں جو آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, ہماری ریکوائرمنٹ ہے, ہمیں پیٹرول آئل امپورٹ کرنا پڑتا ہے جو کہ ہماری امپورٹ کا 1/3 کے برابر ہے. ہمیں بہت سارے فوڈ آئٹمز امپورٹ کرنے پڑتے ہیں, مشینری تو ہمیں امپورٹ ہی کرنی پڑتی ہے. تو جب ہم یہ سب چیزیں امپورٹ کریں گے اور ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو جائے گی, جو کہ ایکسپورٹ کی کمپیٹیٹیونیس کی نہ ہونے کی وجہ سے کرنسی ویک ہوئی, اور جب یہ ویک ہو گئی اور ہماری ویلیو روپی کی ڈی ویلیو کم ہو گئی, ڈپریسیٹ کر گئی, تو اس کا مطلب ہے کہ وہی آئل جو پہلے ہم انٹرنیشنل پرائز بے شک چینج نہ ہو, اگر چینج نہ بھی ہو تو ہمیں وہ مہنگی پڑے گی, لوکل کنزیومر کو زیادہ پے کرنا پڑے گا, اور پھر اس سے انفلیشن بھی ہوگا, اس جو ہمیں ڈیٹ پے کرنا ہے وہ اب زیادہ روپیز کی ٹرم میں زیادہ پے کرنا پڑے گا, تو گورنمنٹ کو زیادہ ٹیکس بھی لگانے پڑیں گے. یہاں سے ساری برائیاں شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا آپ اسی بات کو کنٹینیو رکھیں گے اور بات کریں گے پر کیپٹا انکم اور خاص کر کے جی ڈی پی گروتھ کے حوالے سے. پروگرام میں ٹائم ہے شارٹ بریک کا. ناظرین, پروگرام میں ٹائم تھا شارٹ بریک جو, اسٹے ٹیونڈ, ول بی رائٹ بیک.